اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم آؤ گے اور اپنی امانت جو میرے پاس محفوظ ہے آ کر حاصل کرو گے۔ امانت لینے والا آ گیا تھا، لہٰذا منتقلی میں دیر کی گنجائش نہیں تھی۔ دوسرے ہی دن حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ انہیں لے کر بغداد میں مسجد جنید پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں اولیاء کرام موجود تھے، گویا رسم بیعت کی ادائیگی کا وقت آ گیا تھا۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حکم کی تعمیل کر چکے تو فرمایا قبلہ رو بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت شروع کر دی۔ جب سورہ بقرہ پڑھ چکے تو حکم ہوا 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ جب وہ اس مرحلے سے گزر گئے تو مرشد نے ان کا ہاتھ پکڑا، آؤ میں تمہیں اللہ ذوالجلال تک پہنچا دوں، اور پھر اپنے دستے مبارک سے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر کلاوہ 4 ترک رکھی اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے تو مرشد نے فرمایا ہمارے سلسلے یعنی چشتیہ میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، لہٰذا آج کا دن اور رات ذکر و عبادت میں گزارو۔ یہاں کیا دیر تھی، حکم ملنے کی دیر تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ گوشہ تنہائی میں چلے گئے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن حسب ارشاد آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی خدمت میں پہنچے اور دوزانوں بیٹھ گئے۔ اوپر دیکھو اور بتاؤ کہاں تک نظر جاتی ہے؟ سرکار عرش اعظم تک۔ سبحان اللہ۔ اب زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ کہاں تک نظر جاتی ہے؟ سرکار تحت الشورى تک۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف اپنا اثر دکھا رہا تھا، جو کچھ دکھانا چاہ رہے تھے دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ نظارے عجائبات سے کم نہیں تھے، لیکن ابھی تو اور بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ مرشد کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ جب یہ عمل پورا ہوا تو مرشد نے فرمایا پھر آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کانوں سے آواز ٹکرائی، کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ حجاب عظمت تک۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بے خودی میں جواب دیا اب اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد تعمیل حکم میں آنکھیں کھولیں تو مرشد نے اپنی 2 انگلیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کی۔ کیا دیکھتے ہو؟ یا حضرت 18,000 عالم 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ مرشد نے فرمایا اب کچھ عرصہ ہمارے پاس رہو۔ ہارون میں عبادت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علیحدہ کمرہ دے دیا گیا اور کچھ وظائف دے دیے گئے۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ سلوک کی پہلی منزل پر قدم رکھ چکے تھے، عرش اعظم، حجاب عظمت اور تحت الشورى کا مشاہدہ کر چکے تھے، لیکن ہاتف غیبی مسلسل صدا دے رہا تھا۔ بقول شاعر ابھی تو اور بہت آسمان دیکھنے ہیں، یہ آسمان یہ پہلی اڑان کچھ بھی نہیں۔ عزلت نشینی کا یہ عرصہ 2.5 سال تک پھیل گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے سے اللہ اللہ کی روح پرور آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ ان کی دنیا ایک کمرے میں سمٹ گئی تھی۔ خدا جانے کیسے کیسے اسرار کھلے، راز و نیاز کی کیسی کیسی باتیں ہوئیں۔ ایک دن مرشد پاک کا حکم پہنچا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشینی سے باہر آ گئے۔ معین الدین اب کچھ وقت میرے ساتھ گزارو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے سر جھکا دیا۔ سماع کی محفلیں سجتی تھیں، علم و عرفان و ذکر کی مجالس بھی برپا ہوتی تھیں۔ غرض مند دیوانے محبت کے پیاسے صراط مستقیم کے متلاشی بھی در اقدس پر دستک دیتے تھے۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ
ان محفلوں کا خاموشی سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ جب یہ تربیت بھی مکمل ہوئی تو ارشاد مرشد ہوا، بیٹا معین الدین، دنیا تجربہ گاہ ہے، زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔ سیاحت سے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے ان کا کتب میں کہیں ذکر نہیں ملتا، اس لیے لازم ہے کہ تم حجرے کی دنیا سے نکل کر دنیا کی وسعتوں میں گشت کرو، اور جب مشاہدات سے دامن بھر جائے تو لوٹ آنا۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کسی نے چھریاں چلا دیں، سمجھ گئے کہ فراق کی گھڑیاں نزدیک ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا مرشد، میری تمنا ہے کہ تا حیات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پڑا رہوں۔ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ہر مقام پر تم ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہتر سمجھتے ہیں۔ کہنے کو تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا اور اٹھ کر اپنے حجرے میں آ گئے، لیکن فراق کے انگاروں پر آنسوؤں کی وہ بارش ہوئی کہ رخسار مبارک بھیگ گئے۔ نفی ذات کی یہی تو وہ تعلیم تھی جیسے ان کا مرشد انہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اب اپنی نہیں، مرشد کی رضا پر راضی ہونا تھا۔ خانقاہ سے باہر نکلے تو جدائی کے احساس سے ایک مرتبہ پھر آنکھیں نم ہو گئیں۔ بڑی دیر تک دور و دیوار کو تکتے رہے اور پھر ایک طرف کو چل دیے۔ ایک مرتبہ پھر کسی نامعلوم منزل کی طرف سفر درپیش تھا۔ مرشد کی دعاؤں کے سوا کچھ ساتھ نہ تھا، نہ زاد راہ نہ ساتھی۔ قدم خود بخود سفر کر رہے تھے۔ شہر کب کا پیچھے رہ گیا تھا، آگے ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑی مقام پر پہنچے۔ دور کچھ فاصلے پر آبادی کے آثار نظر آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئے۔ دھول اڑاتا ایک اونٹنی سوار چلا آ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ سوار قریب آیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں پوچھا، سامنے کون سا قصبہ ہے؟ یہ سنجار ہے، سوار نے جواب دیا اور دوسری سڑک پر ہو لیا۔ آفتاب شفق کی سرخی سے وضو کر رہا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تاکہ بستی میں پہنچ کر کسی مسجد کو تلاش کر سکیں۔ بستی میں داخل ہوتی اذان کی آواز نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف بلا لیا۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ مسجد کے مینار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ جماعت تیار تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہو گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد ہی میں ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ طے کرنا تھا کہ رات کہاں گزاری جائے۔ اجنبی چہرہ مسافر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کئی آوازیں ایک ساتھ جواب طلب ہوئیں۔ ہارون سے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے قصبے سے؟ خوشی اور حیرت کی کئی آوازیں فضا میں ابھریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات تو رہی ہوگی، وہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں؟ کیا نام ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا؟ معین الدین۔ یہ سننا تھا کہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید اور ان کے قصبے میں؟ یہ تو برکتوں کی نزول کی گھڑی ہے۔ مرید کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کا مرشد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہیں تشریف فرما ہیں۔ سنجار میں کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شناسہ ہے؟ ایک شخص نے پوچھا۔ نہیں، آج آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے مہمان ہیں، تشریف رکھیں، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ کیوں تکلیف کرتے ہو بھائی؟ مسافر ہوں، کسی اور طرف نکل جاؤں گا۔ کھانے کی ضرورت تو وہاں بھی پڑے گی، پھر اس خدمت کا موقع مجھے کیوں نہیں دیتے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسافر بھی ہیں اور اتنی بڑی ہستی کے مرید بھی، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ
خدمت کا یہ موقع ہاتھ سے نکال دوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے اصرار کی لاج رکھی۔ وہ شخص بھاگا ہوا گیا اور کھانا لے آیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کھانا تناول فرما چکے اور چلنے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ شخص ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ آج کل اسی قصبے میں مقیم ہیں، ولی کامل ہیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ جب یہاں آ ہی گئے ہیں تو ان کی زیارت کیے بغیر نہ جائیں۔ یہ تم نے خوب کہی، اولیاء اللہ کی صحبت تو میرا شغل خاص ہے، اب میں ان سے ملاقات کیے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ چلو ابھی چلتے ہیں، آج رات مجھے اپنی خدمت میں رہنے دیں، حق کے میزبانی ادا کرنے دیں، صبح تشریف لے جائیں۔ بھائی جیسے تمہاری مرضی۔ عشاء کی نماز کے بعد سنجار کے بہت سے مردان صالح آپ رحمت اللہ علیہ کے گرد جمع ہو گئے۔ باتوں میں رات کٹنے لگی۔ موضوع گفتگو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی ذات والا صفات تھی۔ ان کے بارے میں جو جتنا جانتا تھا بیان کر رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی عظمتوں کے نئے نئے پہلو سامنے آ رہے تھے۔ حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ دل ہی دل میں اپنے مرشد کے تصور کے قائل ہوتے جا رہے تھے کہ مرشد نے ایک ایسے قصبے میں پہنچا دیا جہاں ایسا ولی کامل مقیم ہے۔ یہ مرشد پاک کی عطائے خاص نہیں تو اور کیا ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے، یہاں تک کہ میزبان حق کی خدمت کے لیے بیٹھا رہ گیا۔ اب وہ بھی سوچ رہا تھا کہ محترم مہمان کو آرام کا موقع دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت تھک گئے ہیں، کچھ دیر آرام فرما لیں۔ حضرت شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ کچھ اور بیان کیجئے کہ یہ رات اسی بابرکت تذکرے میں گزر جائے۔ حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ شخص حضرت شیخ کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا بیان کرنے لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھے کہ کل کا سورج انہیں ایسے کامل بزرگ کی صحبت میں لے جائے گا۔ پردہ شب آہستہ آہستہ سمٹنے لگا، آثار صبح نمودار ہوئے، مؤذن کی آواز نے ماحول کو مسحور کر دیا، اللہ کے نیک بندے مسجد میں داخل ہونے لگے۔ خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ بھی بارگاہ اعزی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ نماز اور وظائف سے فارغ ہوئے تو شہنشاہ خاور تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بے تابی کا اظہار اپنے میزبان سے کیا اور اس کے ہمراہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی قیامگاہ کی طرف چل دیے۔ بہن اور بھائیو، انشاءاللہ آئندہ قسط میں طریقہ چشتیہ کی شغل سرگوشی کا تذکرہ ہوگا اور یہ آپ کو کن بزرگوں سے نصیب ہوئی۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی بہی جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین، جزاک اللہ۔